استاد کے پاس جا کے پڑھیں، آپ کا کام یہ نہیں بنتا. آپ اگر اللہ کی نافرمان ہیں تو آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ کو ایک حلال محبت مل سکتی ہے؟ آپ کو صرف یہ ریلیشن شپ چھوڑتے وقت صرف اللہ کا خیال ہونا چاہیے کہ میرا اللہ ناراض ہوگا اور میرے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اور وہ بہت خوش ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ لو پڑھو ہمارا اعمال نامہ. اور جو برے ہوں گے ان کو ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ کہیں گے کاش ہمیں نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش موت ہی اینڈ ہوتا. تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ کو نامہ اعمال کس ہاتھ میں چاہیے، رائٹ ہینڈ میں یا لیفٹ ہینڈ میں؟ فیصلہ آپ کا ہے. اب ہم آتے ہیں ان چیزوں کی طرف، سلوشنز کی طرف. نمبر 1 جو کوشچنز آئے کہ کسی نے اپنی پکس اور ویڈیوز جو ہے وہ لڑکے سے شیئر کر دی ہیں، ٹھیک. اب وہ لڑکا بلیک میل کرتا ہے کہ میں تمہاری پکچرز اور ویڈیوز کسی کو دکھا دوں گا، ٹھیک، تو تمہیں اس ریلیشن شپ میں رہنا ہے یا مجھ سے ملنے کے لیے آؤ. تو اب ہم کیا کریں؟ اب آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کہنا ہے کہ مجھے اللہ سے خوف آتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہاں یہاں پہ ایک بات میں مینشن کر دوں کہ کچھ لڑکے جو بلیک میل کرتے ہیں نا ان کا دماغ تھوڑا سا ٹیرا ٹائپ کا ہوتا ہے، ٹھیک. وہ آپ کو کسی طرح سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں مشکل میں ہوں، میں آپ سے بات نہیں کر سکتی، ٹھیک. اور آپ نے ان کو ہر جگہ سے بلاک کر دینا ہے کیونکہ اس وقت آپ مشکل میں ہیں، آپ ہر طریقے سے مشکل میں ہیں، فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی. آپ نے کہنا میں آپ سے بات نہیں کر سکتی اور اس کے بعد ان کو بلاک کر دینا کیونکہ اگر آپ اللہ کا نام لیں گے تو ان کو اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے. وہ کہیں گے کہ آپ کو پکچرز ویڈیوز چاہیے تو آ کے آپ ہم سے ملیں. میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرتی ہوں جو کہ ریئل واقعہ ہے. ایک لڑکی اسی طرح سے اپنی ویڈیوز اور پکچر کسی لڑکے کو دے چکی تھی جو کہ اس کی ویڈیوز اور پکچرز اچھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، ولگر ٹائپ کی تھی. تو اس لڑکی نے کہا میں تم سے ریلیشن شپ ختم کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ دیکھو تمہاری ویڈیوز اور پکچرز میرے پاس ہیں تو تم میرے پاس ایک دفعہ آ کے مجھ سے ملو اور تمہارے سامنے میں ڈیلیٹ کر دوں گا. لڑکی نے کہا اوکے ٹھیک ہے. تو وہ لڑکی بیٹھتی ہے گاڑی میں اس کے ساتھ، وہ جیسی ہی بیٹھتی ہے وہ لڑکا اس کو انجیکشن دے دیتا ہے نشے کا جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے. پھر وہ اس کے ساتھ 2-3 دفعہ ریپ کرتا ہے، اس کی عزت اچھالتا ہے اور اس کے بعد اس کو مارتا ہے، اس کو ٹارچر کرتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے جانے والی تھی. اور اس کے بعد اس کو ایک جگہ پہ پھینک آتا ہے. وہ لڑکی بچ جاتی ہے جس نے یہ سٹوری بتائی تھی ساری. تو یہاں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بلیک میل کرتے ہیں ان کے کسی بھی بات میں انڈر پریشر آپ نے نہیں آنا، وہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے ان کے پاس نہیں جانا ورنہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک. آپ نے کیا کرنا ہے، سمپلی اللہ پر توکل کرتے ہوئے آپ نے کہنا میں مشکل میں آپ سے بات نہیں کر سکتی اور پھر غائب ہو جائیں. بالکل آپ کے نمبر چینج ہو جانے چاہیے، آپ کا فیس بک ختم ہو جانا چاہیے. ٹوٹلی آپ نے اپنے آپ کو اس چیز سے علیحدہ کر دینا ہے. اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کے پاس آ جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. لیکن جو جینولی آتا ہے، جو ڈر کے آتا ہے، اللہ کی محبت میں آتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جو میں کر رہی ہوں وہ غلط ہے، تو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس آنا ہے. اللہ آپ کو ڈھانپ لے گا. میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کوئی آپ کی عزت نہیں اچھال سکتا، کوئی بھی نہیں کچھ کہہ سکتا. جدھر عزتیں اچھلتی ہیں نا وہاں بلا کیا ہوتا ہے، وہاں عورت نے معافی نہیں مانگی ہوتی. جو بندہ جب تک استغفار کرتا رہتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ عذاب نہیں آنے دیتے. تو ایسے جو بھی لوگ ہیں جو آپ کو بلیک میل کرتے ہیں سمپلی ان کو بلاک کریں اور دور چلے جائیں، کہیں دور جہاں وہ آپ کو پا بھی نہ سکیں بس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو سیو کر لیں گے. ایک میسج یہ تھا کہ ہم اس ریلیشن شپ سے میں باہر تو آ گئی ہوں لیکن مجھے گلٹ ہے بہت زیادہ کہ میں نے اپنی پکچر اس سے شیئر کی تھی. تو دیکھیں اب وہ پکچر آپ کے پاس واپس تو نہیں آ سکتی نا، اسی لیے لڑکیوں کو بہت کانشیس ہونا چاہیے اپنے کہ وہ اپنی جو پکچرز وغیرہ ہیں وہ کسی کو نہ دیں، کسی کو نہ سینڈ کریں. آپ کو نہیں پتہ سم ٹائم آپ اپنی فرینڈز کو شیئر کرتی ہیں اور فرینڈز ہی بیچ میں سے اس ٹائپ کی ہوتی ہیں کہ جو آگے سے آپ کی پکچرز کو وائرل کر دیتی ہیں. سم ٹائم آپ کی پکچر لے کے اس کے اوپر پیج بنا دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ بدنام ہو جاتی ہیں. تو اپنے پکچرز کسی کو مت شیئر کریں. اب اگر ہو چکا ہے تو اب کیا اس کا حل ہے؟ اب حل سے بھی ہے استغفار، توبہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کریں اور پیچھے مڑ کے مت دیکھیں. جو ہو گیا سو ہو گیا،
وہ جو آپ کا ورژن تھا اب وہ آپ نہیں ہے. اب اپنے مائنڈ کو آپ نے نیکیوں کی طرف لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے. شیطان سے ہم ٹائم اس سے بھی آپ کو پریشان کرتا ہے تاکہ آپ اپنے عمل میں سست ہو جائیں. تو آپ نے عمل میں سست نہیں ہونا. جو ہو گیا وہ پاس تھا, اب جو چل رہا ہے پریزنٹ ہے. اور آپ کا فیوچر آپ کے پاسٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, آپ کا فیوچر آپ کے پریزنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جو اس وقت آپ کر رہی ہیں انشاءاللہ. اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ اس چیز سے باہر نکلیں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایمان کے اونچے درجوں پہ لے کے جائے گا, کیونکہ یہ آپ نے تقویٰ میں کیا ہے, آپ نے اللہ کے ڈر سے کیا ہے الحمدللہ. اور اس میں فائدہ آپ کا ہی ہے, تاکہ آپ اس بیماری سے باہر آئیں اور آپ ایک ہیلدی زندگی گزاریں. آمین. دوسری بات یہ ہے کہ کئی لڑکیاں یہ میسج کر کے کہتی ہیں کہ ہم لڑکے کو چھوڑنا چاہتے ہیں, لیکن اس لڑکے نے ہمیں اپنے وہ بہت محبت کرتا ہے ہم سے میم, اور وہ صحیح اس کی سچی محبت ہے, اور وہ ہمیں کٹ لگا کے اپنے ہاتھوں کے اوپر کٹ لگا کے پکچر سینڈ کرتا ہے. تو دیکھیں اس کو کتنی محبت ہے, ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں, ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کتنی سیلفش ہیں پھر, کہ آپ جس رب کا کھا رہی ہیں اس کی پرواہ نہیں ہے, آپ کو اس انسان کی بہت پرواہ جس کا آپ دل توڑنے والی ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو انسان کٹ لگا رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے اوپر میرے رب کا حق ہے, میرے ماں باپ کا حق ہے, ٹھیک, اور میری زندگی ایسے نہیں ہے, میں ایسے حرکتیں نہیں کر سکتا. اس کو اگر رب کی پرواہ نہیں تو اس کو آپ کی کیا پرواہ ہوگی. دیکھیں آپ اپنے آپ کو ہرٹ نہیں کر سکتے, ہمارے دین میں الاؤ نہیں ہے مارنا پیٹنا اپنے آپ کو, ٹھیک ہو گیا نا. ایون آپ جب غمگین ہوتے ہیں بہت زیادہ, کسی کی وفات ہوتی ہے, تب بھی آپ اپنے آپ کو مار پیٹ نہیں سکتے. تو جس نے کٹ لگایا ہے اس کو تو اللہ کی بھی پرواہ نہیں, وہ آپ کو کہاں سے محبت دے گا. ٹھیک. اور ایک اور بات حقیقت بتاؤں, بہت سے لوگ صرف فراڈ کرتے ہیں. اچھا, لڑکے کیا کرتے ہیں, کیچپ لے کے, لٹرلی ایسے واقعات آئے سامنے, کیچپ لے کے اور سنک میں اپنا بازو رکھ کے اس کے اوپر کیچپ اپنے بازو پہ گرائی اور سنک پہ بھی گرائی, اور سب کو پتہ چل جائے کہ کٹ لگاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور پھر جتنی بھی گرل فرینڈز ہیں ان سب کو وہ سینڈ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بھئی ہم نے آپ کے لیے کٹ لگایا. یہ سب جھوٹ ہے. اچھا, اور جو ریئل کٹ لگاتے ہیں وہ دماغی مریض ہوتے ہیں. کوئی بھی ہیلدی مائنڈ والا انسان ایسی چیپ حرکت نہیں کرتا. اپنے آپ کو کٹ لگانا, اپنے آپ کو تکلیف دینا, یہ وہی کرتا ہے جس کا مائنڈ میچور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, انتہائی چیپ ہوتا ہے وہ, ایسی حرکتیں کرتا ہے. تو ان کی باتوں میں نہ آئے. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ لڑکے کیا کرتے ہیں, 5-6 لڑکوں کو اور ساتھ ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر لڑکی چاہ رہی ہے کہ بھئی ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی, اب یہ ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے, تو وہ 5-6 لڑکے فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے پیچھے سے زہر کھا لیا اور ہم اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں, اگر یہ مر گیا تو آپ پہ ہی نام آئے گا. سب جھوٹ, سب فراڈ, کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ صرف بہانے ہیں. ایک میں آپ کو واقعہ چھوٹا سا بتاتی ہوں. ایک لڑکا تھا اور اس نے لڑکی کو فون کیا, اس نے کہا تم کہاں ہو, تو اس نے کہا میں بائک چلا رہا ہوں. اس نے کیا کیا, اے سی کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا تاکہ اے سی میں سے جو آواز آتی ہے اس کو پتہ لگے کہ میں بائک چلا رہا ہوں. عجیب و غریب لڑکے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, یاد رہے, ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. جو آپ کہتے ہیں اتنے معصوم بھولے بالے ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں, ان کے پاس اتنے آپ کے سوالوں کے جواب ہیں, آپ کی سوچ ہے, کیونکہ وہ آپ کے ویک پوائنٹس جانتے ہیں کہ لڑکیوں کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے اپنے ساتھ, رائٹ. اس کے بعد یہ کہ یہ آتا ہے, کوشچن آتا ہے کہ اگر میم ہم اگر اس ریلیشن شپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم سنسیئر ہیں, ہم شادی کرنا چاہتے ہیں, تو ہم کیا کریں. اوکے, آپ نے سوچا کہ میں نے ریلیشن شپ کو چھوڑنا ہے, تو آپ اس لڑکے کو بولیں آپ مجھے نکاح کا پیغام بھیجیں. ٹھیک, آپ نکاح کا پیغام بھیجیں. اگر تو واقعی سیدھا ہوگا تو کہے گا اوکے, اور اگر نہیں ٹھیک تو بھاگ جائے گا فوراً, کہے گا کہ ہم کاسٹ سے باہر شادی نہیں کرتے, ابھی میں فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہوں, ابھی میری جاب نہیں ہے, ابھی میں نے اپنی بہنوں کی شادی کرنی ہے, اور اس طرح کی باتیں وہ کریں گے. اسے سمجھ جائیے گا کہ وہ آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتے. اچھا, وہ کہتا ہے کہ ابھی میرے پاس جاب نہیں, جب جاب ہوگی تو پھر رشتہ بھیجوں گا. تو اس کو کہنا ہے اوکے, جاب آئے گی تو رشتہ بھیجیں, ابھی ہم آپ سے کوئی بات نہیں کریں, اور ٹوٹلی اس سے کٹ آف ہو جائے, اور پھر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے وہ لڑکا آپ کو یہ کہے کہ دیکھیں اگر ہم آپس میں کٹ آف کر لیں گے تو میں آپ کو کیسے اپروچ کروں گا, میں کیسے بتاؤں گا. تو آپ بولیں ہم اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں, اللہ راستے نکالنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ کو خود بخود اللہ سبحانہ تعالیٰ راستے دکھانا شروع کر دے گا, کیا آپ کے لیے ٹھیک ہے, کیا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ نے اس ریلیشن شپ کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ. اور ایک اور کوشچن آئے کہ کیا ہم کسی کو مانگ سکتے ہیں, کسی کو دعاؤں میں مانگ سکتے ہیں.